अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, जाने कहां होती है। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो रेहाना डार से इलेक्शन, हारा हुआ इलेक्शन जीत गए हैं। ये चमत्कार कैसे हुआ, ये मुआजिजा कैसे हुआ कि हारा हुआ इलेक्शन ख्वाजा आसिफ साहब जीत गए हैं, ये आज मैं आपको बताऊंगा। ये कुलिया बताऊंगा कि आखिर उन्होंने कौन सा कुलिया लड़ाया है जिसकी बिना पर ये इलेक्शन जीत गए हैं, और क्या ये सीट ख्वाजा आसिफ बरकरार रख पाएंगे, क्योंकि रेहाना डार साहिबा जो है वो इन एक्शन आ चुकी हैं और उन्होंने एक बड़ा पत्ता खेल दिया है, जिसके बाद मंजरनामा तकरीबन तब्दील हो चुका है। दोस्तों, एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक जरूरी बात कहना चाहूंगा। हमेशा की तरह मैंने पहले भी आपसे कहा कि भाई, ये जो आपका मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, ये इस वक्त मुनाफकत की इंतहा पे है और मुनाफकत की बुलंदियों को छू रहा है। इसकी एक छोटी सी मैं मिसाल आपको दे देता हूं, ये सिर्फ ऑडियो सुनिएगा जरा। एंकर साहब हैं जियो के, फरमा रहे हैं नवाज शरीफ साहब चूंकि 56,000 वोटों की लीड से जीत गए हैं, लिहाजा हम इस पर जो है वो डाउट्स क्रिएट ना करें, यानी इस पे तबसरा ना करें। ओ भाई, 18 घंटे की ताखीर से रिजल्ट आया है और ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास सबूत ना हो तो हम नतीजे को डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। ये एंकर साहब फरमा रहे हैं। हकीकत ये है कि 18 घंटे की ताखीर से रिजल्ट दिया है इलेक्शन कमीशन ने। क्या मकसद था इसका, क्या मतलब था इसका, और जिसने रिजल्ट देना था उसने रिजल्ट नहीं दिया। रात को रिजल्ट कुछ और था और दिन होते ही जो है रात की तारीकी में मंजरनामा बदल गया। पोलिंग स्टेशंस पर कब्जा हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, और जिस तरह से गैर जमहूरी कुव्वतें अंदर घुसी हैं और वहां से अंदर से रिपोर्टर्स तक को निकाल दिया गया है, और मुखालिफ जमातों के जो वहां पर पोलिंग एजेंट थे उनको निकाल दिया गया, तमाम अमले को निकाल दिया गया, तमाम पोलिंग स्टेशंस पर टेक ओवर करके कब्जा कर लिया गया। और ये एंकर साहब फरमा रहे हैं कि चूंकि महाराज को वोट मिल चुके हैं 56,000 एक्स्ट्रा, तो लिहाजा अब इस पर सवाल ना उठाया जाए। ये हमारे महाराज की तौहीन है। जैसे कुछ चीजें होती हैं ना जिन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, तो मेरे लाडले कायद जो हैं उनमें से एक है कि इन पर कोई सवाल ना उठाए। ये बेशक जैसी मर्जी है वारदातें डालते फिरें, इन पर कोई सवाल ना उठाए। दोस्तों, ये वजह है, ये इनकी मुनाफकत है। इसी वजह से मैं आपको कहता हूं कि भाई इनसे जरा बचिए। और ये मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये बिकाऊ लोग हैं और ये बिके हुए हैं, लालची लोग हैं, इनके अपने जाती मफादात हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं कि जनाब अब सवाल ही नहीं उठ सकता। अब मियां साहब का जो रिजल्ट आ गया सो आ गया, अब आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप इस पे बात करें। यानी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कैंडिडेट है उसके हक पे डाका डाला गया है और वो घर खामोशी से बैठ जाए, इसको तस्लीम कर ले? नहीं, वो अदालतों में जाएंगे। दूसरा जो डाका डाला गया है इंतहाई शर्मनाक तरीके से, वो है रेहाना डार साहिबा के वोट पर। दोस्तों, सारी रात हमने देखा, रिजल्ट्स आ रहे थे, हम देख रहे थे, और रेहाना डार साहिबा बहुत बड़े मार्जिन से जीत रही थी। तकरीबन 50,000 वोटों के मार्जिन से रेहाना डार साहिबा जीत रही थी, और तकरीबन 99%, 99% जो पोलिंग स्टेशंस थे उनका रिजल्ट आ चुका था। ऐसे में रिजल्ट रोक लिए गए और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी आरओ रिजल्ट अनाउंस नहीं करेगा, हम खुद रिजल्ट अनाउंस करेंगे। रात ख्वाजा आसिफ की एक तस्वीर जो है वो फ्लोट कर रही थी, बल्कि एक वीडियो थी जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो मुंह लटकाए बैठे हैं और ज़हनी तौर पर वो हार तस्लीम करके बैठे हैं। इससे पहले जब रेहाना डार साहिबा कैंपेन कर रही थी, तो तब ये ख्वाजा साहब फरमा रहे थे कि जनाब इस वक्त पीटीआई बहुत मजबूत है और हमें जो है इसको हल्का नहीं लेना चाहिए, और ये पीटीआई विनिंग पोजीशन में इस वक्त, लिहाजा हमें अपने घोड़े दौड़ाना होंगे। लेकिन नहीं पता था कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं
وہ ایک سیٹ کے لیے اس حد تک جو ہے وہ بلو دا بیلٹ چلے جائیں گے اور وہ یہ گھوڑے دوڑائیں گے جو گھوڑے ان کو واٹس ایپ کال پر ہاری ہوئی سیٹ جتوا دیں۔ دوستو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، یہ 2018 کا جب الیکشن تھا تو یہاں سے عثمان ڈار صاحب پاکستان تحریک انصاف کے تھے، وہ جیت گئے تھے، تقریباً کوئی 4-5 ہزار ووٹوں کی لیڈ سے وہ جیت چکے تھے، اور ایون انہوں نے وکٹری اسپیچ بھی کر دی تھی، عثمان ڈار نے وکٹری اسپیچ کر دی تھی۔ اس کے بعد جانے کیا ہوا، خواجہ آصف صاحب نے ایک واٹس ایپ کال کی اور واٹس ایپ کال کر کے فرمائش کی کہ حضور والا یہ سیٹ مجھے چاہیے، تو خواجہ آصف صاحب کی فرمائش پوری کی گئی، اور پھر جناب اچانک سے ہم نے دیکھا کہ ایک غائبانہ طور پر ایک پولنگ اسٹیشن تھا جو بند تھا، وہ کھل گیا۔ جب وہ کھلا ہے تو اس کے نتائج آئے اور اس کے نتائج نے پانسا پلٹ دیا اور خواجہ آصف صاحب کو جتا دیا۔ اب وہ پتہ نہیں ایک غائبانہ پولنگ اسٹیشن تھا جس نے جتا دیا خواجہ آصف صاحب کو۔ اب کی بار بھی ایسا ہوا ہے، 99% پولنگ اسٹیشنز کے ریزلٹ آ گئے، اس کے بعد ریزلٹ روک دیے گئے۔ جب ریزلٹ روک دیے گئے تو 1% جو ریزلٹس رہتے تھے، 1% میں اتنی پاور تھی کہ جو 50,000 ووٹوں کی لیڈ سے ہار رہا تھا بندہ، وہ 18,000 کی لیڈ سے جیت گیا ہے۔ یہ بڑا چمتکار ہوا ہے، اور یہ اتنا بڑا چمتکار ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو مخالفین ہیں جو اس وقت میڈیا پہ بیٹھے ہیں، ان سے بھی یہ ہضم نہیں ہو رہا، وہ بھی یہ ہضم نہیں کر پا رہے، اور وہ لوگ بھی اس پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ شرمندگی کی انتہا ہے اور اس کو ہم الیکشن بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ عمران خان صاحب کی مخالف لابی کے صحافی حضرات ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس الیکشن کو الیکشن بھی نہیں کہہ سکتے، یہ بڑی شرمناک بات ہے۔ اچھا، یہ تو جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب سوال یہ خواجہ صاحب نے وہی 2018 والا کلیہ آزمایا، اب پھر واٹس ایپ کال گئی اور پھر فرمائش کی گئی حضور والا مجھے یہ سیٹ چاہیے، اور پھر منظور نظر نے نہ آئیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، اور نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، فٹ سے سیٹ خواجہ صاحب کی جھولی میں ڈال دی۔ یہ سیٹ جھولی میں ڈالی جا چکی ہے کیونکہ یہاں پر نہ کوئی شرم تھی، نہ کوئی حیا تھی، اور نہ کوئی وفا تھی، نہ کوئی ایتھکس سے، کچھ بھی نہیں تھا، بس مفاد تھا اور سیٹ کا لالچ تھا، اقتدار کا لالچ تھا، جس نے جناب اس قدر رسوا کیا ہے انہیں۔ اب ریحانہ ڈار صاحبہ جو ہیں وہ خاموشی سے نہیں بیٹھی ہیں، انہوں نے اس وقت پورے سیالکوٹ کو نکال لیا ہے اور انہوں نے آر او آفس کا رخ کر لیا ہے۔ وہ آر او آفس جا رہی ہیں اور یہ کلیم کر رہی ہیں کہ آر او سے جو ہے وہ میں فارم 45 کے مطابق جو ہے وہ ریزلٹ لوں گی۔ اگر وہاں سے نہیں ان کے سنوائی ہوتی تو ری کاؤنٹنگ کا یہ جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں، ری کاؤنٹنگ اگر نہیں ہوتی یا سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تو پھر یہ سپریم کورٹ جائیں گی، اور سپریم کورٹ پھر فیصلہ جو کرے گا وہ فیصلہ سب کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور اگر ان کے پاس کوئی ایسے شواہد ہیں، کوئی ایسا واضح چیز نظر آ رہی ہے کہ جس سے ڈاؤٹ ہو کہ واقعی دھاندلی ہوئی ہے، تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان یہاں پر ری الیکشن کا آرڈر بھی دے سکتی ہے، اور پھر اگر ری الیکشن ہوگا تو وہ بڑی کڑی نگرانی میں ہوگا۔ اور یہ ماضی میں ایسا ہو چکا ہے کہ ہارنے والا کینڈیڈیٹ سپریم کورٹ گیا ہے اور اس نے اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے، سپریم کورٹ نے دیکھا کہ ہاں واقعی یہ چیز ہوئی ہے، زیادتی ہوئی ہے، کوئی دھاندلی کا کوئی آپشن ہے، کوئی ایسا ڈاؤٹ ہے، تو پھر وہاں پر یہ ڈسکا میں ہو چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے علی اسجد ملی، غالباً یہ نام تھا، اور ایک اور کینڈیڈیٹ تھی نوشین افتخار۔ تو نوشین افتخار ہار گئیں اور انہیں ڈاؤٹ تھا کہ یہاں سے مجھے ہرایا گیا ہے، تو وہ چلی گئیں سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ اس حلقے میں ری الیکشن ہو۔ جب ری الیکشن ہوا تب نوشین افتخار صاحبہ جیت گئی تھیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ ہار گئے تھے۔ جب عمران خان صاحب تک یہ خبر پہنچی تو عمران خان صاحب نے اس کینڈیڈیٹ کی سرزنش بھی کی، اور خان صاحب نے کہا کہ میں کرپشن اور ریگنگ اور ان ساری چیزوں، دو نمبریوں کے خلاف میں جہاد کر رہا ہوں، میں فائٹ کر رہا ہوں، اور آپ لوگ میری پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے دانتیں ڈال رہے ہیں، وہ دھاندلی کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ خان صاحب نے یہ ان کی سرزنش کی تھی، اور اب ریحانہ ڈار صاحبہ جو ہے وہ فل ان ایکشن ہے، جس کے بعد خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے منگائی ہوئی مٹھائی فی الحال رکھ دی ہے۔ انہوں نے اپنی اسپیچ جو لکھ کے رکھی تھی، وکٹری اسپیچ کرنی تھی، وہ اسپیچ ابھی
انہوں نے فولڈ کر کے دوبارہ وہ کاغذ اپنی جیب میں ڈال لیا ہے اور وہ اب انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ جو بادل منڈلا رہے ہیں ریحانہ ڈار صاحبہ کی صورت میں یہ چھٹ جائیں. لیکن ریحانہ ڈار صاحبہ پر امید ہے کہ وہ یہ اپنی جیتی ہوئی سیٹ اور چھینی ہوئی سیٹ واپس لے لیں گی. مزید ہم دونوں کینڈیڈیٹس کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں. جو بھی رزلٹ آئے وہ حقائق پر مبنی ہو, وہ رزلٹ ہو جو دونوں پارٹیز کو قبول ہو, وہ رزلٹ ہو جو عوام کو قبول ہو, عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ نہ ڈالا جائے اور نہ ہی ڈالا گیا ہو. دوستو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے, چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.